السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائیو، ہم انسان بھی کیا چیز ہے، ہر بات کا مطلب خود ہی کبھی خوش قسمتی کا کبھی بدقسمتی کا نکال لیتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں کہتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر لڑنا فرض کیا گیا ہے، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی اور بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ کو ہی ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اگر اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بے چین اور بے بس اور یتیم قوم کوئی نظر آتی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں پری پلانڈ اور سازشی طور پر سنگی دہشت گرد اپنے مذہب کے نام پر ریلی نکال رہے ہیں، جس میں ان کا مقصد مساجد اور مسلمانوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہمیں ان پر افسوس نہیں ہے جو لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا میں انسان اور یہ دو نظریے قائم ہوئے ہیں، ایک طرف حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت اور دوسری طرف حزب الشیطان یعنی شیطان کے چیلے، اسی دن سے یہ لڑائی جاری ہے اور یہ آخری دن تک جاری رہے گی۔ تمام غیر مسلم بھائی ایسے نہیں ہیں کہ وہ دشمنی چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ابو طالب کی طرح مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور انصاف کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابو جہل اور فرعون کی فطرت رکھنے والے لوگ بھی ہمیشہ اور ہر دور میں موجود رہیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ امتحان اور آزمائش کے لیے کبھی اچھے اور برے دن آتے جاتے رہیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو آتے جاتے ہیں، کبھی تم غالب کبھی وہ مغلوب، کبھی تم مغلوب کبھی وہ غالب۔ اگر سب سے زیادہ افسوس ہے تو وہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ پر ہے کہ ایسے حالات میں ان کا کیا موقف ہے، ان کے پاس کیا لاہیہ عمل ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، وہ یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے انہیں دے دیں اور وہ اس کے ذریعے خوب عیاشیاں کرتے رہیں، اور اس کے بعد خانقاہ مساجد کے ممبر اور دوسری جگہوں سے صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء؟ لیکن جس نبی نے امت کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کے ناموس کی خاطر اتنی کچھ قربانیاں دی، وہ لوگ ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف حکمت اور مصلحت کے نام پر اپنی بزدلی کو چھپا کر اپنی کرسیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ دشمن سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے، عام مسلمان کو یہ سچائی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، قبول کرنی پڑے گی۔ اسلام کا حقیقی لیڈر اور صحیح داعی وہی ہو سکتا ہے جو وقت اور حالات کے مطابق امت کو لیڈ کر سکے۔ اگر ایسا کرنے میں ناکام ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہوگا اور اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اچھا لیڈر کون ہے۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے سر اور ہاتھ پیروں میں بھی چوٹ آ جائے، لیکن سر میں شدید زخم ہو اور ڈاکٹر اس کے ہاتھ اور پیروں میں پٹی باندھنے میں مشغول ہو جائے اور اسی درمیان اس کا انتقال بھی ہو جائے، اس ڈاکٹر کو کیا اس کے گھر والے معاف کر دیں گے؟ نہیں، ہرگز معاف نہیں کریں گے، بلکہ اس کے خلاف FIR کرائیں گے، اسے معاوضہ وصول کریں گے۔ جبکہ ڈاکٹر یہ کہے گا کہ میں تو کام کر رہا تھا، میں تو اس کے پیر پر یا ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر کا یہ جواب قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل کام جہاں زیادہ زخم تھا اور سب سے امپورٹنٹ جو جگہ ہے سر، اس نے وہاں کام نہیں کیا، ترجیحی کام کو نہیں کیا۔ اسی طرح آج امت مسلمہ کے لیڈران دین کا کام تو کر رہے ہیں اور خوش بھی ہیں کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں،
لیکن جو ترجیحی اور اہم کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہی نہیں رہے تو ہماری مساجد میں کون نماز پڑھے گا؟ اگر ہم ہی باعزت نہیں رہے تو ہمارے مدارس میں کون پڑھے گا؟ کیا گائے پڑھے گی یا دوسرے جانور پڑھیں گے؟ اس لیے اس وقت سب سے اہم اور ضروری کام ہے مسلمانوں کا تحفظ اور ان کا جانی مالی تحفظ، مسلمانوں کا تحفظ اور مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا کرنا، یہ اہم اور ضروری کام ہے۔ اور اس کے لیے ایک منظم طریقے سے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹمیٹک، ایک منظم طریقے سے ایک جماعت کو تیار کیا، ہمیں بھی مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا کر کے اور ان کو موٹیویشن دے کر کہ انشاءاللہ اس ظالم سے لڑ کر ہم ایک دن آزادی حاصل کریں گے اور جیتیں گے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں تعویلوں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تعویلوں سے کام لیا اور صبر کو اور حکمت کو، بزدلی کو چھپا کر ان کا نام دیا گیا، تو وہ دن دور نہیں کہ پھر یہ لیڈرشپ بھی بہت جلد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ظالم اس کو بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور صاف پیغام ہے کہ جب بھی کوئی ظالم تمہارے اوپر ظلم کرنے آئے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اگر اتنی طاقت و استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے تو استطاعت پیدا کرو۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ ان عالموں کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، ہمیں اسلام انہی علماء سے ملا ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے کام سے، اپنی لیڈرشپ سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمیں اب معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ میں عام عالموں کی، عام علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنا آپ کو امیر الہند، امیر المؤمنین یا دوسرے بہت سے القاب دے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ مسلمان کو مذہبی لیڈران کی حقیقت اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔